السلام علیکم۔ وزیر اعظم عمران خان بھی اب مصلحت بھی ہو گئے ہیں، مصلحتوں کی سیاست شروع کر دی ہے، خیرات بٹنے لگی ہے۔ اب جے یو آئی جو جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، وہ تو مولانا صاحب کے اس سب سے بڑے سیاسی حریف ہیں۔ بھلے ان کے پاس جماعتی کوئی عددی تعداد اتنی بڑی نہ ہو پارلیمنٹ میں، لیکن مولانا یا مولانا کے پیچھے جو قوتیں ہیں وہ تو سمجھتی ہیں کہ اگر کوئی تھوڑا بہت کوئی ڈراوا یا تھوڑا سا کوئی دھمکاوا یا کوئی خطرہ ہے تو وہ ان سے ہے، کیونکہ وہ آگے ایک موب بھی پیدا کر سکتے ہیں، موب کو چارج بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کہیں مارچ کا وہ ارادہ کر بھی لیں تو مارچ ہو بھی جائے گا، ڈنڈے والے ہوں یا نہ ہوں ڈنڈے والے، ان کے اندر وہ جذبہ ایمانی یا جذبہ جے یو آئی جو ہے وہ اتنا زیادہ جواں رہتا ہے ہر وقت، اور اس کو ترونکا لگاتے رہتے ہیں مولانا یا مولانا کے اور جو سب مولاناز ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے جونیئرز ہیں۔ تو یہ ہے کہ اب ان کو پیشکش کر دی گئی ہے تبدیلی والی سرکار کی طرف سے، وزیر اعظم عمران خان جو مصلحتوں، میرا خیال ہے وہ جو کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے تھے کروسیڈ، اس سے زیادہ تو ہر آدمی یہی تصور کر رہا تھا کہ مصلحتوں کے خلاف بھی کر رہے ہیں۔ تو جب وہ مصلحتوں میں آ گئے تو جن کو کبھی وہ مولانا ڈیزل کہہ رہے ہیں، کرپٹ کہہ رہے ہیں، کرپٹوں کا ٹولہ کہہ رہے ہیں، اسی جماعت کے ایک بڑے اہم رہبر کو، ان کے مولانا فضل الرحمان کے ایک معتمد کو، ان کے ساتھی کو ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ جو ہے وہ آفر کی جا رہی ہے، جبکہ مولانا اب کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں نا مولانا کا جذبہ، دیکھیں مولانا کا جذبہ ملی کہہ لیں یا جذبہ وحدت کہہ لیں، کہ وہ اب اپنے اس اتحاد کو پارا پارا نہیں کرنا چاہتے۔ اس کا مطلب کہ ان کی کیلکولیشن یہی ہے مولانا کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پی ڈی ایم کے اتحاد میں اس کا شرادہ بکھیرنے کی یہ کاوش ہے۔ یہ جس کسی نے ان کو مشورہ دیا ہے وزیر اعظم کو، یا وہ خود بھی اگر آئے ہیں میدان میں، تو یہ دراڑ ڈالنے کی کوشش ہے، ہم دراڑ نہیں پڑنے دیں گے۔ بڑی بات ہے، مولانا فضل الرحمان جو ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے حوصلے ہمت سے اور بڑی کیلکولیشن سے چل رہے ہیں، اور ان کے ساتھی بھی۔ البتہ یہ واقعی یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پی ڈی ایم اب کافی کیلکولیٹنگ ہو گئی ہے اس کی۔ چلو 2-3 بڑی جماعتیں کہہ لیں، چھوٹی کو بھی ہم کریڈٹ دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک سٹرگل میں تو شامل ہیں، اور سٹرگل جو ہے وہ اگر کسی طرح کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک کامیابی تو یقیناً ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک نظام چلتا ہے، نظام کے پس منظر پس پشت بھی ایک نظام چل رہا ہوتا ہے، اور وہ جو نظام چل رہا ہوتا ہے زیر زمین، وہ زمین کے اوپر جو نظر آنے والا نظام ہے اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور وہ ساری ڈوریاں وہاں سے ہلتی ہیں۔ کم سے کم اس نظام جو ہے وہ ایک یکجا تو ہو جائے گا۔ ایک پیج کی بات نہیں میں کر رہا، ایک صفحے کی بات نہیں کر رہا، کم سے کم یہ ہو جائے گا کہ عوام اور ان کے نمائندے، کرپٹ یا کم کرپٹ یا اچھے یا درمیانے ماٹھے یا چنگے یا جو بھی ہیں، اور تھوڑا تھوڑا یعنی آپ کام کرنے کی عادت پڑ جائے گی انہیں، لوگوں کی نمائندگی کی، اور مسائل اور قانون سازی کریں گے، اور یہ محض بحث مباحث میں نہیں پڑیں گے کہ ہاتھ اٹھانا ہے کہ ہاتھ لمکانا ہے۔ تو یہ کام وہ کریں گے، ہمت کریں گے، کوئی قانون سازی کریں گے، ملک میں کوئی پرائس میکنزم کا کوئی نظام لائیں گے، لوگوں کو بلوں کی جو اذیتیں ہیں ان سے نجات دلائیں گے۔ یہ محکموں کے اندر جو چل رہا ہے ایک کالی بھیڑیں ابھی تک وہ کرپشن کر رہی ہیں، اس سے نجات دلائیں گے۔ یہ میگا کرپشن کی بات کرتے ہیں، تو جو چھوٹی منی کرپشن ہے وہ کم ہے، کیا کوئی 1000 2000 10,000 کی بھی جو رشوت چلتی ہے وہ بھی جا کے اربوں میں بن چلی جاتی ہے۔ تو کیا لوگ اسے نالا نہیں ہیں، لوگ اسے مایوس نہیں ہیں؟ عام آدمی کو نظام انصاف، نظام آپ کا جو محکمہ جاتی جو نظام ہے اس پہ تو ان کو ہے ہی نہیں کسی قسم کا اعتماد۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ایک مرتبہ برطانیہ کی عدالت میں اپنی کوئی بیان دے رہا تھا ویڈیو لنک کے ذریعے، تو انہوں نے مجھے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کا برطانیہ کی پولیس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جو انگریز تھے انہوں نے پوچھا، تو میں نے کہا جی دنیا کی بہترین پولیس ہے۔ یعنی وہاں پہ پولیس اور دیگر کچھ محکمے، بہت سے محکمے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلی انصاف کا زینہ وہ لوگ ہیں، یعنی عدالتی انصاف تو بعد میں ہوتا ہے۔ اگر وہ آگے کوئی سٹیٹمنٹ دے رہتے ہیں عدالت میں تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بالکل سچ پر مبنی ہے، اور اس میں کوئی بدعنوانی نہیں ہے، بے ایمانی نہیں ہے، کوئی تعصب نہیں ہے، جبکہ ہمارے ہاں اس کے برعکس ہے۔
ہمارے ہاں تو بعض اوقات پولیس کی گواہی کو اور سرکاری گواہوں کو سمجھا جاتا ہے یہ بالکل ہی جھوٹ پر مبنی ہے. یہ ایک تصور ہے، یہ عام ہے، یہ آپ اسٹڈی کر لیں. میں کو اپنے سے نہیں کہہ رہا یہ بات، نہ کو قیاس آرائی کر رہا ہوں. تو ان حالات میں جب آپ کچھ اس طرح کے معاملات کریں گے اور مصلحت کی سیاست کریں گے تو آپ لوگوں کو وہ انصاف، سماجی انصاف، عدالتی انصاف، وہ معاشی انصاف یہ کہاں دلائیں گے؟ وہ کب دلائیں گے؟ کیا یہ 2.5 سال 5 سال کے عرصے جو ہیں وہ کتنے کریں گے؟ اور یہ 5 سال کے غربت کے پیکیج، ناانصافیوں کے پیکیج، استحصال کے پیکیج، یہ تو میرا خیال استحصالستان بنتا جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے بن رہا ہے. اللہ اس قوم پر رحم کرے، ہمیں استحصال پاکستان کو استحصالستان بننے سے بچا لے. بس میں یہ کہوں گا. السلام علیکم.